اہل بیت اطہار سے جو روایتیں ملتی ہیں حدیث کی، خصوصاً حضرت سیدہ سے بعض ایسی روایتیں ملتی ہیں جیسی کوئی اور روایت کہیں سے نہیں ملتی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے حساس لمحات ہیں، وہ جو منظر ہے جہاں سید کونین نے سرگوشی کی حضرت فاطمہ سے، اور اس کی کیا شان ہے۔ اس کے بعد پھر بہت مختصر سا عرصہ ظاہری زندگی کا حضرت فاطمہ کا ہے۔ ان حوالوں سے آپ ہمیں رہنمائی فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو روایات ہمیں ملتی ہیں سیاستہ کے اندر ہیں سیدہ کائنات سے احادیث، تو جب ان احادیث کو دیکھتے ہیں تو ایک غیر معمولی پہلو جو ان احادیث میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شان فقر ہے سیدہ کائنات کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت کا ایک خاصہ ہے، وہ ہمیں ان روایات سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فی الاصل یہ قربت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ کائنات کی، اور وصال کے لمحات میں بھی جو سرگوشی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں بھی سب سے قریب سیدہ کائنات ہیں، اور آخرت میں بھی سب سے قریب سیدہ کائنات ہیں۔ سب سے جلدی بلوا لیا سبحان اللہ، سب سے جلدی بلوا لیا۔ یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں تو سیدہ کائنات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرمائی تو سیدہ کائنات پریشان بھی ہوئیں اور خوش بھی ہوئیں۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے یہ بتایا کہ اس دنیا سے میری رخصتی کا وقت قریب ہے۔ جب میں پریشان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس سب سے پہلے آپ پہنچیں گی، اس دنیا سے میرے پاس سب سے پہلے آنے والی شخصیت آپ ہوں گی۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی قربت ہے سیدہ کائنات کی، کہ اس دنیا سے بھی اگر کوئی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہے تو سیدہ کائنات کی شخصیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر پہ ناز کیا، وہی پہلو سیدہ کائنات کی شخصیت کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ کائنات کے در اقدس پہ کاشان پاک پہ جو دروازہ ہے اس پہ ایک منقش سا پردہ لٹکا ہوا ہے، تو آپ واپس تشریف لے گئے۔ جب پتہ چلا پوچھا یہ ایسا کیوں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے حسن سے، دنیا کی چیزوں سے میرا کیا کام۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ نے یہ بات سیدہ کائنات کو بتائی تو سیدہ کائنات نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ارشاد فرمائیں ہم ویسے سبحان کریں گے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پردہ اتار دو اور فلاں گھر بھجوا دو، ان کو اس کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث سے ایک نقطہ پتہ چلا، نقطہ یہ پتہ چلا فی الاصل پردے پہ اعتراض نہیں تھا، ورنہ اسے ضائع کرنے کو حکم دیتے آپ۔ ہاں، سبحان اللہ۔ آپ نے پردے پہ اعتراض نہیں کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پردے کے نقش و نگار کے ساتھ سیدہ کائنات کے کاشانے کی قربت پہ اعتراض کیا، اس گھر میں اس طرح کے منقش پردے پر آپ اعتراض فرمایا، فرمایا فلاں گھر بھیج دو، وہ بھی تو مسلمانوں کا گھر تھا نا، وہ بھی تو صحابہ کا گھر تھا، ان کی ضرورت پوری ہو گئی، ورنہ فرماتے اس کو ضائع کر دو۔ بس وہی فقر ترجیح ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو چیز ہے کہ سیدہ کائنات کا گہرانہ وہ ہے جہاں آخرت دنیا پہ غالب ہے سبحان اور اللہ۔ روحانیت مادیت پہ غالب ہے۔ اب دیکھا نا، جب اسلام کا اچھا زمانہ آ گیا، حالات بدل گئے، تو سیدہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ مشقت ہے، کوئی خادم عنایت فرما دے۔ اللہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، خادم نہیں دیا، فرمایا یہ تسبیحات پڑھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیوں فرمایا؟ بھئی نوریوں کو نوری غذا چاہیے، ہاں ہاں ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن کا وجود ہی نوری ہے، بتایا کہ ان کو غذا جو چاہیے، ان کو جو معاونت چاہیے، سبحان اللہ، سبحان۔ وہ نوری اور وہ روحانی ہے۔ تو گویا اس سے پتہ چلا کہ سیدہ کائنات کی ہستی ہے کیا، اور آپ کی ہستی کے اندر پرائرٹیز کیا ہیں۔ دیکھیں آپ سیدہ کائنات تشریف لا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کا چہرے مبارک پہ بھوک کے آثار ہیں، آپ نے کہا اللہ میری لخت جگر کو بھوک کے اثرات سے محفوظ کر دے۔ تو آپ کے چہرے انور سے وہ بھوک کے نکاحت کی زردی اور اثرات ختم ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ زندگی بار پھر مجھے بھوک نے کبھی تنگ نہیں سبحان کیا۔ اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کھانا لے آؤ ذرا سامنے رکھیں، کیا شان ہے۔ ایسا بھی تو ہے، صحابہ کو بھوکا دیکھا تو ایک سے پوچھا تمہارے گھر کچھ کھانے کی چیز، کھانا منگوایا، دوسرے سے پوچھا اس کو ہی بٹھا لیا، تیسرے سے کچھ ہے، روایات ملتی ہیں ہمیں تک کہ کھانے کی چیزیں سب کو پوری ہو گئی، تو یہاں کیوں نہیں کھانا منگوایا؟ یہ تو دسترخوان الہی سے ہی سبحان اللہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب ذرا آپ غور کریں، یہ جنت کے معاملات ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت میں آپ کو جو چیزیں کھانے پینے کے لیے دی جائیں گی وہ روحانی نوعیت کی ہوں گی، یہی وجہ ہے کہ ان کے نصرات بھی دنیا والے نہیں ہوں گے۔ حضور وہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ آپ نے کہا کہ کوئی خادمہ عنایت فرمائے تو آپ نے تسبیح فاطمی عطا فرمائی،
تو تسبیح فاطمی تو کمال ہے نا جی کہ فرشتے ڈیوٹی دیں گے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے ہاں جی. بالکل. دیکھیں نا ہر ذکر کے ساتھ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہی کچھ ملائکہ کو پیدا فرما دیتا ہے, ملائکہ جنم لے لیتے ہیں. بے شک. تو اب یہ یعنی جو ذکر کی طاقت ہے, ذکر خود ایک بہت بڑی ایک اینٹیٹی ہے, اسپرچول اینٹیٹی ہے. بے شک. جو آپ کی شخصیت کا حصہ بنے تو انسان کی شخصیت منقلب ہو جاتی ہے. تو بتایا کہ یہ بھی ایک راستہ ہے امت کے ساتھ, امت کے سامنے مادیت کے ساتھ یہ راستہ بھی کھول کے دکھایا. بے شک. پھر سیدہ کائنات سے آنے والی روایات کا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ ہمیں سیدنا علی مرتضیٰ کی شان پتہ چلتی ہے. مختصراً میرا کمال ہے جی, کمال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا کدھر ہیں علی, آپ کے چچا کے بیٹے کدھر ہیں؟ کیا بات. فرمایا یا رسول اللہ, وہ انہوں نے یہاں کے آلودہ نہیں فرمایا, کسی وجہ سے نکل گئے گھر سے باہر کہیں تشریف فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا سیدنا علی مرتضیٰ آرام فرما رہے ہیں اور چادر جسم پاک سے مسجد میں ہٹی ہوئی ہے اور جسم کے ساتھ مٹی لگی. آپ فرمایا قم ابا تراب, قم ابا تراب. حضور ابو تراب بھی تو کون ہے؟ ابو تراب کا پتہ کب چلا؟ جب سیدہ کائنات سے ہمیں ایک روایت ملی. سبحان اللہ, سبحان. ہر کے دار آفاق گردت بو تراب, کمال. باز گردان مغرب آفتاب. اللہ اکبر, اللہ اکبر.